السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان حکمت۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ ایسے نقطہ جات پیش کرتا ہوں جو بنانے میں نہایت آسان ہوں اور عام مریض، عام قاری، عام دیکھنے والے آسانی سے بنا کر اپنی اس تکلیف میں استعمال کر سکیں اور اپنے مذکورہ امراض سے نجات پا سکیں۔ دوستو، اسی سلسلے میں آج میں نے ایک بہت ہی زیادہ موذی مرض جو ہمارے ملک میں عام ہے، دمہ، دائمی دمہ، جس سے انسان کی سانس پھولنے لگتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، رات کو بے چین رہتا ہے۔ دمے کے دورے کے دوران اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی سانس اس قدر بند ہو جاتی ہے کہ انسان رات کو سوتے ہوئے اٹھ کر بستر پر بے چین ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کسی پل سکون نہیں ملتا۔ آخر کافی وقت کے بعد کھانس کر اور جب کوئی تھوڑی بہت معمولی سی بلغم نکلتی ہے تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ سانسیں بحال ہوتی ہیں، تو پھر وہ انسان کچھ نہ کچھ شانت ہو کر کچھ نہ کچھ آرام کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ موذی مرض انسان کی راتوں کی نیندیں، دن کا سکون برباد کر دیتا ہے، انسان سے کام کار کرنا چھین لیتا ہے۔ کتنا بھی انسان موٹا تازہ ہی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن وہ بیچارہ کام کاج نہیں کر سکے گا۔ جس چیز کو کام کرنے کی کوشش کرے گا اس کا سانس پھول جائے گا اور وہ کام وہیں پر چھوڑ دے گا۔ تو دوستو، اس موذی مرض سے نجات پانے کے لیے نہایت آسان ترین آپ کو میں 3 چیزیں بتانے والا ہوں، جو کہ نسخہ وغیرہ نہیں ہے، عام گھریلو طریقے سے آپ کو اس کو بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی دائمی دمہ سے ہمیشہ کے لیے، استما سے ہمیشہ کے لیے جس بھی دوست کو ہوگا نجات مل جائے گی۔ بلا تاخیر آپ نوٹ فرما لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے دمہ کے مریضوں کی ساری زندگی کے لیے، جس کے استعمال کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان میں سب سے پہلے ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ ایک میتھرے ہوتے ہیں جو قدرے بڑے ہوتے ہیں، ایک میتھی دانہ ہوتا ہے جو میتھی کا بیج ہوتا ہے، جو عام ہمارے سبزی کے دکانوں سے میتھی ملتی ہے، اس کے بیج وہ آپ حسب ضرور تقریباً آدھا پاؤ یا 200 گرام جتنے بھی آپ کو ضرورت ہو لا کر فی الحال آپ گھر میں اچھے طریقے سے اس کو مصفی کر کے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر کے، مٹی گرد غبار کنکر سے صاف کر کے کہ اچھے سے صاف جار میں اس کو بند کر کے رکھ لیں۔ بند کرنے کے رکھنے کے بعد آپ ڈیلی تقریباً آدھا پون چمچ 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اچھے طریقے سے جوش دیں۔ اچھے طریقے سے جوش دینے کے بعد آپ اس کو جیسے وہ کاوے کی طرح وہ بن جائے گا، آپ اس کو چھان لیں اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا خالص شہد ڈالیں اور 1 چمچ ادرک کا رس، ادرک ہی جو عام سبزی وغیرہ سے ملتا ہے، لا کر آپ اسے 2-4 چمچ نکال کر رکھ لیں۔ جب وہ ختم ہو جائے تو پھر تازہ پھر نکال لیں۔ اس کو فریج میں رکھنا ہے، زیادہ بنا کے نہیں رکھنا۔ ادرک کا رس جو تازہ استعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن۔ اگر آپ کو یہ تکلیف زیادہ ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، جو آپ کا مریض، آپ کا دوست جس کو یہ تکلیف ہے، اگر برداشت کر سکتا ہے اور اس کو تکلیف زیادہ ہے تو آپ یہ نسخہ اس کو صبح و شام 2 وقت استعمال کروائیں۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے، کوئی ضعیف ہے، اس کی قوت مدافعت یا اس کا جسم، اس کا معدہ یا زیادہ نہیں دیتا تو 2 ٹائم استعمال کرے، تو وہ 1 ٹائم استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی مہربانی سے چند دن کے استعمال سے وہ انسان جو رات کو سوتے میں بستر پر بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، جس کا سانس بند ہو جاتا تھا، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی جو چھاتی سے بلغم وغیرہ خارج ہو کر اس کی چھاتی صاف ہو جائے گی اور دمہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دمہ بلغمی نہیں ہے پھر بھی اس کے انفیکشن وغیرہ چھاتی کے ختم ہو کر اس کی سانس کی تنگی یا جو بھی انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے دمے سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، ان چیزوں کے ساتھ، اس دوائی کے ساتھ، اس کاوے کے ساتھ آپ کو کچھ پرہیز کرنا ہوں گے، جس میں چاول، کھٹی چیزیں، کولڈ ڈرنکس، بیکری آئٹمز یا زیادہ ٹھنڈا پانی، گرد غبار سے کچھ بچنا ہوگا۔ دوستو، چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی دمہ وغیرہ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر سردیاں ہیں تو درمیان میں آپ
چند دن چھوڑ کر ایک آدھا دفعہ پھر استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو لاکھوں روپے سے آپ دوستوں کو نجات نہ مل سکی اس مرض سے، اس چھوٹے کے ٹوٹکے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ دوستوں انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیا اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔